السلام علیکم دوستوں، فرعونی کب غرق ہوئے؟ فرعون اور اس کا لشکر عاشوراء 10 محرم کے دن تباہ و برباد ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، وہاں یہودی یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام فرعون پر غالب آئے تھے، تو آپ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم ان یہودیوں کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہو، لہذا تم بھی روزہ رکھا کرو۔ فرعون کی تباہی کے بعد بنی اسرائیل کی حالت، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بے پرواہی کرتے تھے، اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی رکھی تھی وارث کر دیا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا، اور فرعون اور قومی فرعون جو محل بناتے تھے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے، سب کو ہم نے تباہ کر دیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پارا تارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے، اے موسیٰ، جیسے ان لوگوں کے معبود ہے، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم بڑے ہی جاہل لوگ یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں سب یہودہ ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ بھلا میں خدا کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے، اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، وہ لوگ جو بڑا رکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ اس نے فرعون اور اس کے لشکریوں کو ڈبا دیا، اور اس نے ان سے عزت و مال اور پرعیش زندگی کیسے چھین لی، اور ان کے مال و دولت جائیدادوں کا بنی اسرائیل کو وارث کر دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہوا، ہم نے ان کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم چاہتے تھے کہ زمین میں کمزور کیے گئے لوگوں پر احسان کرے اور ان کو امام بنائے اور ان کا وارث بنائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو ہلاک کر دیا اور ان سے دنیاوی عزت چھین لی۔ بادشاہ اور اس کے وزرائے اور حاشیہ برادران اور لشکریوں کو غرق کر دیا، اور مصر میں صرف رعایا اور عوام ہی باقی بچے۔ ابن عبدالحکیم نے تاریخ مصر میں ذکر کیا ہے کہ اس وقت سے مصر کی عورتیں مردوں پر مسلط ہیں، کیونکہ امراء اور بڑے لوگوں کی عورتوں نے اپنے سے کم حیثیت والے مردوں سے شادیاں کی، تو ان کو مردوں پر تسلط اور غلبہ حاصل ہو گیا، اور یہ سلسلہ اب تک یعنی مغلوب کے زمانے تک جاری ہے۔ اہل کتاب بقول بنی اسرائیل کو مصر سے نکل جانے کا حکم، تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ان کے سال کا آغاز قرار دیا، اور ان کو حکم دیا گیا کہ اگر اللہ کے لیے ایک بچہ بکری کا ذبح کرے، اور اگر ان کو اس کی ضرورت نہ ہو تو وہ گھر اور اس کے پڑوسی مل کر اسے ذبح کرے۔ شکریہ۔